نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد. نوجوان ہمارے بچے، نوجوان بچیاں، طالب علم، طالبات، کالج کے، یونیورسٹی کے، مدرسے کے، اسکول کے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل، اپنے اہداف کو کیسے حاصل کریں، منزل کو کیسے حاصل کریں، کامیابی کو کیسے حاصل کریں، کامیابی کیوں ہم سے دور روٹ جاتی ہے. تو یاد رکھیے گا، میں اپنے نوجوان بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو ہر میدان میں کہ اگر آپ اپنی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، خواہشات ارادے کو مکمل تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں، تو 3 عادات کو اپنا لیں. 3 عادات سے یقینی کامیابی ہو. پہلی عادت دوسروں کی خیر خواہی. اس لیے یہ تو حدیث میں ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو لوگوں کا فائدہ پہنچے، لوگوں کا فائدہ کرتا ہو. اس لیے فرمایا کہ آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ، حضور نے فرمایا میری مسجد میں 3 دفعہ اعتکاف ہو، 3 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی مسلمان کی ضرورت پورا کر دینا. جو ضرورت کے لیے نکلتا ہے وہ کام ہو یا نہ ہو، مسلمان کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو دوسرے کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. پوری دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، کافر یا مسلمان، جو دوسروں کے کام کرتا ہے اللہ اس کو کامیابی دیتا ہے، اللہ اس کو بڑا آدمی بناتا ہے، عالمی کامیابی دیتا ہے. ایک سمجھانے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں آپ دوسروں کے کام آئیں گے، آپ دوسروں کی مدد کریں گے، چاہے پیسے سے کریں، پڑھا کر کریں، کسی کو راستہ بتا کر کریں، کسی بھی میدان میں اللہ آپ کو کامیابی دے گا. مثلا عبدالستاریدھی صاحب کی آپ اس سے لاکھ کے اختلاف کریں، لیکن پوری دنیا میں سب سے بڑی NGOs، سب سے بڑی ایمبولینس سروس کا مالک بن کے مرا ہے. پوری دنیا میں ان کا نام ہے، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے. تو میرے عزیزو، جس وقت یہ فوت ہوئے عبدالستاریدھی صاحب، میں بیرون ملک تھا، تو بیرون ملک کے جہاز میں اعلان کیا گیا عبدالستاریدھی کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں جن کا کیا کرتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کے کام آتے تھے. کوئی زخمی ہے اس کو ہسپتال پہنچا دیا، کوئی ہسپتال میں ہے اس کو گھر پہنچا دیا، کوئی غریب ہے اس کے ساتھ تعاون کر دیا. اسی طرح کوئی علاج جس کا نہیں ہو سکتا اس کا علاج کروا دیا. تو میرے عزیزو، کوئی اگر کسی کے پاس کفن نہیں ہے اس کو کفن دے دیتے، کوئی نہلانے کی ضرورت ہے اس کو نہلا دیتے تھے. تو اسی طرح یہ لوگوں کے کام کرتے رہے اور دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس، سب سے بڑی NGOs بنا کر دنیا سے گئے کہ قیامت تک لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے. کیا کام تھا؟ لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی. تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو خیر خواہی کرتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. لاہور میں اخوت ایک ٹرسٹ ہے، اخوت. ایک بندے سے آج لاکھوں لوگوں تک ان کا اربوں روپے کا بجٹ ہو گیا ہے. وہ خود کہتے ہیں، ڈاکٹر ثاقب صاحب جو اخوت کے چیئرمین ہیں، اس نے کہا میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، ایک عورت آ گئی، اس نے کہا میں مجبور ہوں، میرے ساتھ تعاون کریں، لیکن بطور قرض کے. میں بھیک نہیں مانگتی، خیرات نہیں مانگتی، میں بھکاری نہیں ہوں، فقیر نہیں ہوں، اور نہ آپ سے زکوٰۃ صدقہ لیتی ہوں، میں قرض لینا چاہتی ہوں اور اتنے 4 مہینے 5 مہینے کے بعد واپس دے دوں گی. 10,000 یہ لوگ 10,000 4 مہینے کے بعد واپس کر دیے. مجھے بڑی تسلی ہوئی. میں نے پھر سوچا کہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعاون کریں. میں نے 10 عورتوں کو اور 10 بندوں کو، یعنی اس میں عورتیں بھی تھیں ایک دو شاید، اس کو قرضہ دیا، انہوں نے واپس کر دیا. پھر میں 10 بجے 20 کیا، انہوں نے واپس کر دیا. یہاں تک کہ کہنے کے میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، ہم نے کمیٹی بنائی. وہ کمیٹی کرتے 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 آج لاکھوں لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکے ہیں، اور اس وقت اربوں روپے بجٹ میں ہیں ان کے، لاکھوں خاندانوں کو کھڑا کر کے کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہیں. میرے عزیزو، جو بھی دوسروں کا بھلا کرتا ہے، آپ نوجوان ہیں، بچہ ہے، نوجوان بچی ہے، طالب علم بڑا ہے یا چھوٹا ہے، طالبات میں سے ہماری بہنیں بچیاں چھوٹی ہیں بڑی، جو دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی اچھائی چاہتے ہیں، اللہ اس کو کامیاب کرتے ہیں. پہلی صفت تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتے ہیں. چاہے وہ کافر ہو، دوسروں کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار بل گیٹس ہے. پوری دولت غریبوں کے لیے اس نے وقف کر دی ہے کہ مرنے کے بعد اولاد کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے کوئی جائیداد نہیں، اس نے وقف کر دی. غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، اس طرح ٹرسٹ کے لیے وہ کر دی. پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. جبکہ یہ وہ شخص تھا جو یونیورسٹی سے دھکے دے کر اخراج کر کے نکالا گیا تھا. اتنا ناکام شخص پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے کہ امریکی صدر بھی ٹائم لے کر ملتا ہے، وہ 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتا کسی کو، 5 سے 10 منٹ. جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے.
آپ لاکھ اختلاف کریں کسی سے، مثلا بل گیٹس سے اختلاف کر سکتے ہیں، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، عیدی صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں، نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اچھائی کے کام میں پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا ان کا۔ دوسری صفت مطالعہ کی عادت۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان، طالب علم، طالبات مطالعے کی عادت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر جو بندہ کامیاب ہوتا ہے مطالعے والا کامیاب ہوتا ہے۔ انگریزی کا قول ہے ریڈرز اور لیڈرز۔ تو جو پڑھنے والا ہے، مطالعہ کرنے والا ہے، وہی لیڈر بنتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنی فیلڈ میں ماہر نہیں بن سکتے، اپنی فیلڈ میں کامیاب حاصل نہیں ہو سکتے جب تک آپ مطالعہ نہ کریں۔ آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ جس فیلڈ میں ہیں، ڈاکٹری کی فیلڈ میں ڈاکٹری کی کتابیں شروع کرنے، ہر مہینے میں کتاب ختم کریں۔ انجینئر کی فیلڈ میں ہر مہینے میں ایک انجینئر کی بایوگرافی پڑھیں، انجینئر کی کتاب پڑھیں، ہر مہینے ختم کریں۔ آپ ٹیچر ہیں، اس ٹیچر کے کامیابی، کیسے ٹیچر کامیاب ہوتے ہیں، ٹیچر کامیاب ہوتا کون ہے، کیسے کامیابی ملتی ہے، کیسے اس کو بڑی عزت ریسپیکٹ مل سکتی ہے، اس کے لیے کتابیں پڑھیں۔ آپ مہینے میں ایک کتاب پڑھیں اپنے فیلڈ کی، اپنے شعبے کی۔ دنیا کے بڑے لوگوں میں سے ایک بندہ آپ بن جائے گا۔ جو مطالعہ نہیں کرتا وہ ناکام رہتا ہے، جو مطالعہ نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کرتا، جو مطالعہ نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھتا، جو مطالعہ نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ تو دوسری صفت، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، میرے بچے، میری بچیاں، طالب علم، طالبات، کالج کے، یونیورسٹی کے، اسکول کے، مدرسے کے، مکتب کے، کسی کے بھی، ان کو مطالعے کی عادت بنانی پڑے گی۔ اپنی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ کی ہر کتاب کو پڑھ ڈالیں۔ آپ کے پاس بے پناہ کتابیں ہوں، آپ کا روزانہ مطالعہ ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ۔ یہ کامیابی کی سیڑھی ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں، جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ جو بھی کامیاب ہے، چاہے وہ کرکٹ میں کامیاب ہے، کرکٹ میں مطالعہ کرتا ہے، انجینئر میں کامیاب ہے، انجینئرنگ میں مطالعہ کرتا ہے، ڈاکٹری میں کامیاب ہے، ڈاکٹری کا مطالعہ کرتا ہے، اور جنرل ہے، سپہ سالار ہے، اس میں بڑا ہے تو اس میں مطالعہ کرتا ہے۔ جو مطالعہ نہیں کرتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ مطالعے کی عادت ڈالیں، اللہ آپ کو عالمی عروج، عالمی ترقی عطا فرمائے گا۔ تیسری عادت، اللہ پر بھروسہ۔ آج ہم پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں، تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے کارڈ پر بھروسہ کرتے ہیں، والد، بھائی، چچا، تایا، پھپھا پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ دعوے سے کہتا ہوں، جو شخص بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ میں پیغام دیتا ہوں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، طالب علموں کو، طالبات کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اسکول کو، یونیورسٹی کو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں، ایک عورت وہ اللہ کے لیے خرچ کرتی تھی، اس کا شوہر کہتا تھا خبر خرچ کیا تو تمہیں نکال دوں گا، مار دوں گا تمہیں۔ تو آخر کار اس نے کہا تمہیں جان سے ماروں گا اگر آپ تم نے خرچ کیا۔ فقیر آ گیا، اس نے اللہ کے نام پر مانگا، اس نے دے دیا۔ فقیر جا رہا تھا، یہی اس کا شوہر باہر سے آ رہا تھا، دیکھا وہ سامان اٹھایا ہوا اسی کے گھر کا تھا، اس نے کہا کہ ملے دل بات سے آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی کو اٹھایا، تندور پہ روٹیاں بنا رہی تھی، اس تندور میں ڈالا، تندور کو بند کیا، 3 دن کے لیے نکل گیا۔ 3 دن کے بعد واپس آیا کہ وہ مر چکی ہوگی، بھن چکی ہوگی، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی۔ آیا تو اللہ نے اس کو تندور کے اندر زندہ رکھا ہوا تھا، اور وہ خوبصورت کھانے کھا رہی تھی جنت کی۔ حضرت شیخ الاسلام میں تک عثمانی صاحب لگاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں 60 یا 70 کی بات ہے غالباً، انہوں نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ایک شخص پورے پاکستان میں جو سب سے بڑا پہلا ڈپلوما تھا کسی فیلڈ میں، کسی بھی فن میں، وہ کر کے میرے پاس آیا کہ میں نے سمجھا ہے، میں نے سنا ہے وہ شاید اسٹیٹ لائف کا تھا، اسٹیٹ لائف کا سب سے بڑی ڈگری وہ باہر سے کر کے آیا تھا، وہ بڑی تنخواہ سے لاکھوں میں لیتا تھا، 60-70 میں یا 70-80 میں۔ تو وہ آیا، حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ گیا، تو کیا یہ جائز ہے میں جاری رکھوں یا ناجائز ہے میں چھوڑ دوں؟ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا بیٹا، بزرگوں کی فرمان یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز ناجائز ہو ایک دم نہ چھوڑو، ڈھونڈو، جب جائز مل جائے اس کو چھوڑ دو۔ ورنہ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنے نہیں آیا، حکمت نہ پوچھیں، مجھے یہ بتائیں جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام؟ تو فرمایا جب ناجائز ہے میں چھوڑتا ہوں، آج کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سب سے بڑی تنخواہ پاکستان کی، سب سے بڑی ڈگری پاکستان کی، چھوڑ کے اٹھا دی۔ اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ اس کی نظریں کھاتی رہیں۔ اللہ پر بھروسہ۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ہر بندے نے نام سنا ہوگا، ایسا شخص جس کے پاس زندگی میں صرف 100 بچا، اللہ پر بھروسہ کر کے باہر نکلتا ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں نے دیکھا جے کا کاروبار، جے کی دکانیں کئی ملکوں میں دنیا میں نے خود دیکھا ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس صرف 100 روپے بچا، بیوی کو دے رہا ہے، 100 روپے میرے پاس اور کچھ نہیں، ختم، کنگال بن چکا ہوں، فیلڈ چھوڑ چکے تھے، گانا چھوڑ چکے تھے، ماڈلنگ چھوڑ چکے تھے،
اس انڈسٹری کو چھوڑ چکے تھے، پھر اللہ نے کیسے بلند کیا کہ کئی ملکوں میں اس کا کاروبار آج بھی چل رہا ہے کہ شاید یہ ان کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، ڈگری پر نہیں، ضرور ڈگری حاصل کریں، بھروسہ اللہ پر کریں، اپنے نمبروں پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ پر کریں، کسی سفارش پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ پر کریں، اپنی قابلیت پر ناز نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ آپ کو دنیا کی کامیابی دے گا، آخرت کی کامیابی دے گا، اللہ آپ کی 7 نسلوں کو کامیابی کے راستے پر ڈال دے گا۔ اللہ میرے بچوں کو، نوجوانوں کو، طالب علم کو، طالبات کو یہ کامیابی کی 3 عادات حاصل کرنے کی